دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کی زندگی ابھی نامکمل تھی کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر بھی انہیں یقین تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ ذات ضرور کرم کرے گی۔ دونوں کے مابین اتنی محبت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بچے کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسد کے والدین بعض اوقات کومل کو تانا دیتے اور وہ بھی چپ چاپ سن لیتی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کے ہاں بچہ ہو۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور ایک دن جب اسد آفس سے گھر آ رہا تھا، اس نے بازار میں ایک لڑکے کے ساتھ کومل کو دیکھا۔ کومل اور لڑکا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اسد گھر آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کومل بھی گھر آ گئی۔ جیسے ہی کومل گھر پہنچی، اسد نے اس سے پوچھا، کومل کہاں گئی تھی؟ کومل نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں بازار میں کچھ گھریلو سامان لینے کے لیے گئی تھی۔ یہ سن کر اسد کو تھوڑا غصہ آیا، لیکن اس نے کومل سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد اسد نے کومل کو ایک ہی لڑکے کے ساتھ متعدد بار مختلف جگہوں پر دیکھا۔ ایک دن اسد نے دیکھا کہ لڑکا کومل کو گھر چھوڑنے آیا ہے۔ کومل اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ لڑکا گھر سے نکلا اور چلا گیا۔ اسد کا دل بہت دکھی تھا، لیکن کومل کے کھونے کے خوف سے اس نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ایک دن اسد گھر بیٹھا تھا جب کومل کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ کومل باتھ روم میں تھی، اس لیے اسد نے فون اٹھایا۔ جیسے ہی اسد نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو کومل، میں جلدی گھر آ رہا ہوں، مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ بس اتنا کہہ کر اس شخص نے فون منقطع کر دیا۔ اسد نے سوچنا شروع کیا کہ اس شخص کو اس کا نام کیسے پتہ چلا۔ اسد کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے۔ اسد کو لگا کہ شاید یہ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ کومل اکثر باہر جاتی ہے۔ اسد کو لگا کہ شاید کومل مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ شخص اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے گھر آ رہا ہے۔ اسد بہت پریشان ہوا، وہ اپنی شادی کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے لگا کہ کومل نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسد کومل کے کھونے سے گھبرا گیا اور وہیں زمین پر گر گیا۔ اس دوران کومل بھی باتھ روم سے باہر آ گئی۔ اس نے اسد کو اٹھایا اور پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اسد نے غصے سے کومل کو دھکا دیا اور وہ وہیں گر گئی اور اس کا سر قریب ہی رکھی ٹیبل پر لگا۔ اس کے سر پر چوٹ آ گئی۔ کومل کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے کومل کو اپنے بازو میں اٹھایا اور دیکھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، جس کی وجہ سے کومل بے ہوش ہو گئی۔ اسد بہت خوف زدہ ہوا جب اس نے دیکھا کہ کومل کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں آپ کو بہت دنوں سے بتانا چاہتی تھی، لیکن سوچا کہ مجھے آپ کو سرپرائز کرنا چاہیے۔ میں پچھلے کچھ دن سے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئی تھی اور وہ ڈاکٹر میرا کزن تھا جو بچپن میں بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس نے میرا علاج شروع کیا ہے اور میں 2 ماہ سے حاملہ ہوں۔ آج میں نے اس کزن کو کھانے پر بلایا ہے، آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ڈور بیل بجنے لگی اور اسد بھاگ کر دروازہ کھولتا ہے۔ کومل کا کزن وہاں دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے، اسد میں صابر ہوں، کومل کا بھائی، آپ کیسے ہو؟ جب اس کی نگاہیں کومل پر پڑتی ہیں جو خون میں لپٹی ہوئی زمین پر پڑی تھی۔ صابر کومل کو ہسپتال لے گیا اور وہاں کومل کوما میں چلی گئی۔ کومل اپنے بچے کو بھی کھو دیتی ہے۔ اسد اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن کومل ابھی بھی کوما میں ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے کومل اور اسد کی زندگی اس موڑ تک آ گئی۔ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہمیں گہرے رشتے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اپنے ساتھی سے بات کرنی چاہیے۔ ہم سب میں خامیاں ہیں، لیکن اپنے ساتھی کو قصوروار ثابت کرنے سے پہلے اچھی طرح سے جانچ پڑتال کریں اور سب سے اہم بات، اس سے کھل کر بات کریں۔ جو آپ دیکھتے یا سنتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر بات سچ ہو۔